جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات سب چیخنے لگے اور حضرت جبریل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ امام علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ آپ کے چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری، تو کچھ مولا علی کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے امام کے پاس لے کر آئے۔ جیسے امام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، شربت اسے پلاؤ اور دیکھو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تم بھی اس پر ایک وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر اس وار سے یہ مر جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ نے فرمایا، تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، آؤ مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، تمام چاہنے والوں سے کہو کہ واپس سب اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا رونا، کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، تمام بیبیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کرتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی مجھ سے فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ اب آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلایا جائے۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کے امام کے گھر آتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، اے امام حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کی جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ پھر جیسے 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا
تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کے جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا زہر کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہے، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے۔ کاش کہ کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا تو کسی نے جواب لیا تو کوئی زیارت کرنے لگا۔ جب سب چاہنے والے واپس چلے گئے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اور کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقویٰ سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب بھی آئے تو کبھی دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہنا، اپنے درمیان اچھے تعلقات بنائے رکھنا۔ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا 1000 سالوں کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ کبھی بھی بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بنانے والے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن سمجھ کر تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں۔ نہ کسی کا مال کھاؤ اور نہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دو، نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے جب کہ تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد الرحمن ابن ملجم کے بیٹوں کو خبردار کر دو، اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹنا، اس کے جسم کی بے حرمتی مت کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اس زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے جسم کے حصے کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، اور آگے سے جبریل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو مت بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری قبر کو کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ اور آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا، رو کر فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی مجھے سنا دی تھی۔ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔
تیرے بچوں کو، تیرے ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئی ہیں۔ بس پورا گھر زور سے رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے جنازہ اٹھایا، اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوتی ہے۔ جنازے کو اس پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ اونٹنی کوفے سے باہر چلتی ہے، ایک ویران جگہ پر جا کر رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے امام حسن اور حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس قبر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔